الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر کرونا افروز علماء کرام، آج میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن پاک کی مرتبت اور اہمیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. محترم، قرآن ایک دستور حیات ہے. قرآن کریم ایک جامع قانون ہے. قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا. قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف، قرآن کی برکت سے ناواقف، قرآن کی اہمیت سے ناواقف، قرآن کی فضیلت سے ناواقف. جب مسئلہ انسانیت سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو قرآن کریم سنایا تو باطل کے زیر رواں میں توحید و ایمان کی دولت بخشی. پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر نے جب قرآن کو پڑھا اور سنا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے. اس لیے کسی شاعر نے کہا مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت چمکاؤ، جہاں بے ایمان کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. یہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے. جب قرآن مقدس ہے تو قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے کیوں نہ مقدس ہوں گے؟ جب اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر سونپی ہے، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بتلاؤ کیا اللہ جب قرآن کی حفاظت کرے گا تو کیا حافظ قرآن کی حفاظت نہ کرے گا؟ میں اس قرآن کے حفظ کرنے والوں کے مرتبے اور رتبے کو بتلانے سے پہلے جنہوں نے قرآن کو حفظ کرانے کے لیے
میں رکھتا ہوں. جب میدان محشر قائم ہوگا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ان ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ان دکھ اور درد اور تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنے والوں کو اللہ اس دن اپنے اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. اس دن اعلان ہوگا، جاؤ حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر لے کے آؤ. فرشتوں کو لائے، فرشتوں کو اعلان کیا جائے گا، فرشتے لائیں گے بلا کر. اس حافظ قرآن کے اباؤں کی ایک لائن لگی ہوگی، ایک طرف اماؤں کی لائن لگی ہوگی، ایک لائن میں حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، یعنی ابا بھی ہوں گے، اماں بھی موجود ہوں گی. کیا ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے گے، جاؤ اس حافظ قرآن کے بچے کے والدین کے لیے جنت سے ریشمی لباس لے کر آؤ، جنت کے موتیوں سونے کے کمبل لے کر آؤ، موتیوں کا تاج لے کر آؤ. جب فرشتے موتیوں کا تاج لے کر آئیں گے اور اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بچے کے، حافظ قرآن بچے کے والدین کے سر پر اس تاج کو رکھا جائے. جب وہ تاج رکھا جائے گا، فرشتے وہاں موجود ہوں گے، آدم صفی اللہ بھی موجود ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہوں گے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے. اور تمام انبیاء کی انگلی اٹھے گی، تمام انسانیت جب دیکھے گی انگلی اٹھے گی کہ اللہ سے سوال کیا جائے گا، اللہ یہ اعزاز کیوں؟ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ صدیقین ہیں؟ کیا یہ شہداء ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، نہ یہ نبی ہے، نہ یہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو میری محبت میں حفظ قرآن مکمل کرا دیا تھا. یہ اعزاز اس دن والدین کو ملے گا. میدان محشر میں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، یہ تو ان کے لیے آپ نے بتلایا جو والدین ہیں، لیکن یہ بتلائیے کہ خود اس بچے کو کیا ملے گا جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. فرمایا مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حافظ قرآن کو اللہ ایسی جنت عطا فرمائیں گے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب حافظ قرآن جنت کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ اعلان کریں گے کہ اس بچے کو جنت میں داخلہ دیا جائے. جب جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها. حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، ورتقی اور جنت کی زینے چڑھ. حافظ قرآن کہے گا اے اللہ میں پڑھوں گا ضرور، لیکن یہ تو بتاؤ پڑھنا کہاں تک ہے، کتنا پڑھنا ہے. کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها. جہاں الحمدللہ سے شروع کرنا ہے اور والناس کی سین پر جو پہنچو گے وہی تمہارا آخری مقام اور آخری ٹھکانہ ہوگا. سنو کیا مقام ہوگا حافظ قرآن کا. حافظ قرآن جب جنت میں داخل نہیں ہوا ہوگا، جنت کے دروازے پر آئے گا اور اس کی آیت کریمہ من الجنت والناس جب ختم ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، اے فرشتوں میرا حافظ قرآن بندہ میرے سامنے آنے والا ہے، جنت میں داخل ہونے والا ہے. تمام کے تمام فرشتے اس حافظ قرآن بندے کو سلام کریں، سلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین۔ تمام فرشتے اس حافظ قرآن بچے کو سلام کریں گے۔ دنیا کے اندر جس حافظ قرآن بچے کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مدرسے کا طالب علم اگر کہیں پر جا کر بیٹھ جائے تو وہاں بیٹھنا، بڑوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر حافظ قرآن بچہ بڑی مجلس میں، شادی بیاہ میں، بڑے پروگرام میں چلا جائے تو وہاں لوگ اس کو دیکھ کر آنکھیں پھیرتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں کہ تمہاری کیا ضرورت تھی، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، کس نے بلایا، کیا تمہارے گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے، کیا تمہارے گھر میں کھانے کے اسباب نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ آج اس حافظ قرآن بچے کو فرشتے سلام ٹھوک رہے ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ حافظ قرآن بندہ جب جنت کے اندر انٹر ہو جائے گا، جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، اے فرشتوں اب تم میں سے کوئی اس حافظ قرآن کو سلام نہیں کرے گا۔ اس حافظ کو جب وہ حافظ قرآن سنے گا کہ اللہ نے مجھے سلام کرنے سے منع کر دیا، کہے گا اللہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ مجھے سلام کیا جا رہا تھا، تو نے کیوں منع کر دیا؟ اللہ فرمائیں گے بندے میرے منع کرنے میں بھی مصلحت ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ اب تک جو سلام کر رہے تھے وہ فرشتے تھے، اب تجھے پیدا کرنے والا خدا خود تجھے سلام کرے گا۔ سلام قولا من رب رحیم۔ جب حافظ قرآن بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو خود اس کو پیدا کرنے والا خدا سلام کرے گا۔ جب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس کو روشن دان کھڑکی کے پاس لے جایا جائے گا، وہ جنت کے اندر ہوگا، اس کو دکھلایا جائے گا نیچے کی طرف جہنم ہوگی، اس جہنم کے اندر لوگ چیخ رہے ہوں گے، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی پکار رہا ہوگا، عجیب عجیب طرح کی آوازیں آ رہی ہوں گی، کسی کا چہرہ کالا ہو گیا ہوگا، کوئی سیاہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ سے وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے کیوں دکھلایا جا رہا ہے، میں تو جنت کے اندر آ گیا، اب یہ سب کچھ کیوں دکھلایا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، تو نے میرے قرآن کو حفظ کیا ہے، تو نے اپنے سینے کے اندر میرے قرآن کی 30 باروں کو سمایا ہے، تو دیکھ ان میں سے کسی کو پہچانتا ہے، تو تیرا پہچاننا، تیرا اشارہ کرنے میں دیر لگے گی، مجھے انہیں جنت میں پہنچانے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ حافظ قرآن دیکھے گا نیچے کی طرف اور کہے گا اے اللہ یہ تو میرے مدرسے میں آیا کرتے تھے، میں اسے بھی پہچانتا ہوں، وہ میرا ماما ہے، وہ میرا چاچا ہے، یہ فلاں ہے، میں جس گلی میں رہتا تھا اس گلی سے اس کا گزر ہوا کرتا تھا، کبھی مدرسے میں یہ آیا کرتے تھے، مجھ سے سلام دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں اسے بھی پہچانتا ہوں، اسے بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ کہیں گے تو پہچانتا جا اور اشارہ کرتا جا۔ ہمارے یہاں خزانے میں کمی نہیں ہے، ہر ایک کو جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مصطفیٰ، کتنا بڑا خدا اللہ نے حافظ قرآن بچوں کو دیا ہے، لیکن کامیابی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل میدان ابھی باقی ہے۔ ابھی تو آپ نے چند لمحوں اور چند قطروں کو اکٹھا کرتے کرتے چند آیتوں سے قرآن کو مکمل کر لیا ہے، لیکن اب اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر ہمیشہ کے لیے قیامت تک، اپنی موت تک اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ جب تک حافظ قرآن بچے کو اس کا استاد اس بات کا سرٹیفکیٹ نہ دے دے اب یہ بچہ میدان میں جانے کے لائق ہو گیا ہے، اب یہ بچہ میدان میں جا کر کام کر سکتا ہے، اب اس مدرسے سے چھٹی دلائی جا سکتی ہے، تب وہ بچہ وہ حافظ قرآن کامیاب ہے۔ ورنہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ تم نے حفظ قرآن مکمل کر لیا اور فوراً مدرسے سے چھٹی لی اور دوسرے اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ یاد رکھو اگر قرآن کو حفظ کرنے کے بعد قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو بھلانے والوں کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ فرمایا، قرآن میں ہے ربی قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو کہ اللہ حافظ قرآن تو ہم نے حفظ قرآن مکمل تو کر لیا لیکن کبھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کبھی قرآن کو کھولنے کی توفیق نہ ہوئی، کبھی قرآن کے پاؤں پر نظر دوڑانے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ قرآن تمہارے لیے جنت کا سبب نہیں بنے گا بلکہ جہنم کا باعث ہو جائے گا۔ جتنا بڑا رتبہ، عہدہ اور مرتبہ ہے اتنی ہی وعیدیں اس پر بتلائی گئی ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل آج بنا لیا گیا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو یاد آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی تم میں یاد کرنے والا؟ جب اہل کر دیا جائے، اگر بچہ کسی میدان میں اترے اور اترنے کے بعد اس ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر ڈال لے اور اہل کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن آج ذہن ہی نہیں بنایا گیا۔ ہمیں ماں باپ کو بھی یہ ذہن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو اب جنت کما لی ہے، اب ضرورت نہیں ہے اس کو مدرسے میں پڑھانے کی، اب ضرورت نہیں ہے اسے مدرسے کا رخ کرانے کی۔ نہیں، ابھی جنت میں داخلہ باقی ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے آپ کو اس بچے پر محنت کرنی ہوگی اور بچے کو اس قرآن کو اپنے سینے پہ ہمیشہ محفوظ رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شاہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔